تو قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سن کر بھی لوگ اسلام قبول کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام، قابل صد احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ واجب الاحترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق گفتگو کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک عالمگیر نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ جس کا تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس میں بھی اسی حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، کسی نبی کو کسی قصبے کے لیے، کسی نبی کو کسی گاؤں کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، اور بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا فرمائی اور بعض انبیاء کو صحیفے بھی عطا فرمائے، لیکن آخر میں تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی گاؤں کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے انبیاء نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء پہلے آئے وہ کسی خاص علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ علمی معجزہ ہے، وہ روحانی معجزہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے قیامت میں تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اور روحانی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے حوالے سے تمام کفار کو چیلنج کیا ہے، اور تمام انسانوں کو چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تمام عالم میں جتنے بھی انسان ہیں جو اس قرآن مجید کو کلام الہی نہیں سمجھتے، جو اس کا قرآن مجید کو وحی نہیں سمجھتے، ان سب کے لیے چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرح چھوٹی سی کوئی ایک سورت تیار کر کے لے کر آئے، اکیلے میں نہیں، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے نام لیوا ہیں، جتنے بھی تمہارے وفادار ہیں، جتنے بھی تمہارے ہمنوا ہیں، سب مل کر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی ایک سورت تیار کر کے لے کر آئے۔ لیکن اس قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں کفار کی طرف سے یہ سازشیں ہوئی، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ سازشیں ہوتی رہی کہ قرآن مجید کا مثل تیار کیا جائے، لیکن ناکام رہے۔ جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، جس زمانے میں، اس وقت اہل عرب فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصیدے لکھتے تھے فی البلید، بغیر سوچے سمجھے، اور اتنے لمبے لمبے اشعار لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد اسے خانہ کعبہ کے در و دیوار پر لٹکا دیتے تھے، مقابلے کے لیے کہ کوئی ہے ایسا شاعر جو اس کے مقابلے میں کوئی شعر لا کر ادھر ہمارا مقابلہ کر سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کو لکھا جائے اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، اور قرآن مجید نے جو چیلنج کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وہ چیلنج دوبارہ دہرایا جائے اور سامنے آئے وہ جو قرآن مجید کا مثل تیار کرنے کے لیے مقابلے میں آ سکتا ہے، وہ اس کے سامنے آئے۔ جب اس قرآن مجید کی صورت کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تو رات کو ایک عربی شاعر آئے اور اس نے نیچے لکھا حل ھذا مثل البشر، حل ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو میں اس کے مقابلے میں آ جاتا، اگر انسان کا کلام ہوتا، انسان کا شعر ہوتا تو میں اس کے سامنے آ کر اس کی مثل تیار کرتا، لیکن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سن کر بھی لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس قرآن مجید کا معجزہ یہی ہے کہ جتنا پڑھا جاتا ہے اس میں لطف آتا ہے۔ آپ کوئی بھی دنیاوی کتاب پڑھ لیں، کوئی بھی انگریزی کتاب پڑھ لیں، جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں وہ ساری پڑھ لیں، ایک دن ان کتابوں سے دل بھر جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ جتنے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے لطف آتا ہے، ثواب بھی ملتا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور جب تک قیامت
کہ دن تک یہ قرآن مجید لوگ سنتے رہیں گے اور ایمان لاتے رہیں گے۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایک مضبوط سردار۔ انہوں نے سنا کہ حجاز میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی ہے۔ وہ بطور اپنے آپ کو سردار سمجھتے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا کہ اس پر تحقیق کی جائے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے، وہ کون سا دین لے کر آئے۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دین کیا ہے، کون سا دین لے کر آیا ہے، کون سا پیغام لے کر آیا ہے۔ مشورے میں ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ آپ تو سردار ہیں، آپ نہ جائیں بلکہ اپنے 2 نمائندوں کو بھیج دیں تاکہ وہ ان سے ملاقات کر کے ان سے معلومات لے لیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 نمائندوں کو بھیجا گیا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، ان لوگوں نے ملاقات کرنے کے بعد 2 سوال کیے، من انت و ما انت، آپ کون ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، آپ کس خاندان کے ہیں، اور دوسرا سوال کیا وما انت، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب اتنا مختصر دیا اور پر اثر دیا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے اپنا نام دیا، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اسلام میں خاندان، قبیلے، زبان ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب بھائی ہیں۔ یہ پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا سوال تھا وما انت، آپ کی حیثیت کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت سنا دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت مبارکہ سنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام ہے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس پیغام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 احکامات دیے، 3 احکامات سے منع فرمایا، 3 چیزوں سے، اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جائیں تو ہمارے ہاں عدل و انصاف، محبت، بھائی چارگی قائم ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر جانوروں جیسی، درندوں جیسی زندگی گزاریں گے۔ پہلے 3 چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، اور اچھا سلوک کرنے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جب کسی جانور کو ذبح کرتے تو اس وقت چھری تیز کیا کرو تاکہ جانور کو ستا کر ذبح نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت لے کر آئے تھے اس کا پیغام یہی تھا، چاہے کوئی بھی ہو، انسانوں کی صورت میں ہو یا جانوروں کی صورت میں ہو، ہر ایک جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور تیسرا حکم تھا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ یہ 3 احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، 3 احکام ہوئے جن سے منع کیا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں، حالانکہ یہ دونوں برائیاں ہیں، بے حیائی بھی برائی ہے، برے کام بھی برائی میں آتے ہیں، لیکن الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ والفحشاء سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، بے حیائی سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور برے کام سے انسان کی ذاتی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ والبغی، اور ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر جب اللہ کے رسول نے
ان نمائندوں کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آیت آپ بار بار ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس کو یاد کر کے اپنے قبیلے کے سردار کو جا کر سنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بار بار ان کے سامنے سنایا اور انہوں نے اس آیت کو یاد کیا۔ یاد کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر ان کے سامنے اس آیت کا ذکر کیا۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو عربی لغت میں عربی میں گہری نظر تھی، عربی کو گہرائی سے جانتے تھے۔ آج ہمارے ہاں تو عربی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم عربی زبان کو کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ 5-6 سال کے بچوں کو ہم انگریزی ماڈل اسکولوں میں داخلہ کر کے ان کے سامنے انگلش سکھانے کی تیاری کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ انگلش سیکھ لیں، انگریزی سیکھ لیں، بولنا سیکھ لیں انگریزی، لیکن ہمارے بچوں کے سامنے ہم عربی زبان کی اہمیت نہیں بتاتے، ان کے سامنے عربی کی اہمیت بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو انگریزی کتے اور بلیوں کے نام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن مجید اترا ہے عربی زبان میں اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کو جانتے تھے۔ ان کے سامنے جب کہا گیا کہ ہم نے پہلا سوال کیا تو انہوں نے خاندان کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے قبیلے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے قوم کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے زبان کا ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف اپنا نام ذکر کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی بستے وہ سب کے سب بھائی بھائی ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں سنائی اور یاد کروا کے بھیجا ہے کہ اپنے قبیلے میں جا کر سناؤ۔ تو عربی گرامر کو جاننے والے، عربی کو گہرائی سے سمجھنے والے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا جب آیت سنائی تو فرمایا واللہ یہ وہ آیات ہے اگر یہ 6 کام کسی کے اندر پائے جائیں تو مسلمانوں کے اندر امن، محبت، انصاف اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس کے پر عمل کرنے سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری حکومتوں کے اندر، ہمارے عدالتوں کے اندر انصاف قائم ہوگا، محبت اور بھائی چارگی قائم ہوگی۔ آج ہم نے اللہ کے رسول کے، اللہ کے قرآن کے ان احکامات کو پس پوچھ ڈالا۔ آج ہم اپنے ایک ایک شہر میں امن کے لیے ترس رہے ہیں، دور دور تک امن نظر نہیں آتا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر دہشت گردی، قتل و قتال عام ہوا، علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، نہ صرف بازاروں میں بلکہ مساجد کے اندر دھماکے ہوئے۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کے بعد ایک ترتیب چلی علماء کی شہادتوں کا جو چاند رات کو جا کر رکی ہے۔ چاند رات میں بھی کراچی میں قاری عبد الرحمان صاحب کے نام میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہیں اپنے والد صاحب کی دکان میں دودھ بیچنے کے لیے چاند رات میں کھڑے ہوئے تو ان کو گولی مار کر چلے گئے۔ تو جب ہم قرآن مجید کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیتے، قرآن مجید کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پس پوچھ ڈال دیتے تو پھر اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے امن قائم کے لیے، انصاف کے لیے قرآن مجید کو سامنے رکھا جائے۔ یہ قرآن مجید صرف ختم میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، گھر کی الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں اترا ہے، یہ قرآن مجید حکومت کے لیے اترا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اترا ہے۔ ایک آیات سن کر اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے پورے قبیلے کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سنو اور یہ جو پیغام لے کر آئے یہ پیغام پوری قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہمارا معاشرہ درست ہوگا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ جب ہم نے قرآن مجید چھوڑا، ہمارے ہاں دہشت گردی، قتل و قتال، مہنگائی، ہر قسم کے عذاب ہمارے اوپر آئے۔ ایک سلسلہ چڑھا، نہ دہشت گردوں نے ریاستی اداروں کو چھوڑا، نہ فوج کو چھوڑا، نہ علماء کو چھوڑا، نہ عوام کو چھوڑا، ہر طرف سے دھماکے، ہر طرف سے گولیاں، خون ہی خون۔ یہ ظلم جب عام ہوتا ہے جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو، یہ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو، بے گناہ لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں ترس
رہائی کے لیے، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، اور مرنے کے بعد عدالتوں میں اعلان ہوتا ہے یہ تو بے گناہ تھا۔ کئی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد عدالتوں نے ان کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم معاشرے کو سدھار لیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور وہ بچے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں، کسی محکمے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر عدل و انصاف کا قرآن کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کریں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی لیول پہ نہیں کریں گے، صرف انگریزی کے پیچھے لگا دیں گے، تو پھر انگریزوں جیسے فیصلے ہوں گے، پھر قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیں، حدیث کی بھی تعلیم دیں، اور دنیاوی تعلیم دیں۔ نہ آپ صرف دنیاوی تعلیم دے کر بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے، اس لیے بچوں کی تربیت کریں گے۔ آپ کے بچے کل ہمارا مستقبل جب سامنے آئے گا، عدالتوں میں بیٹھیں گے، جج بنیں گے، افسر بنیں گے، جرنیل بنیں گے، کرنل بنیں گے، تو وہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جب ہم تربیت ہی نہیں کریں گے، قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہیں نہیں بتائیں گے، تو پھر کس طرح وہ اسلامی احکامات کو سامنے رکھ کر عدالتوں میں فیصلے کریں گے؟ تو ہمارے عدالتوں میں جتنے بیٹھے ان کو سورہ کوثر تک نہیں آتی ہے، تو کس طرح فیصلے کریں گے؟ ہمارے انصاف کے اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کس طرح ہوں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ کل وہ جب کسی محکمے پر جائیں گے تو عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔